ساکن اٹریا پوسٹ سی بی گنج ضلع بریلی شریف سے محمد جان نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست حج کے عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے، تو کیا وہ اپنے خیش و اقارب کی جانب سے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور کیا صرف زندوں کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے یا مردوں کی طرف سے بھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں بالدلائل جواب عنایت فرمائیں۔ بِاسْمِهِ تعالی الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ عمرہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جانب سے عمرہ کرے، اور اپنی جانب سے عمرہ کرنے کے بعد پھر زندوں اور مردوں میں سے جس کے لیے بھی چاہے عمرہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ میقات پہنچ کر ایک شخص کی جانب سے نیت کرے اور عمرہ کے جو بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ادا کر لے۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے جتنے لوگوں کے لیے چاہے زندوں اور مردوں میں سے وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن ابی رزین رجل من بنی عامر انہ قال یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرہ ولا الزان قال احجج عن ابیک واعتمر۔ یعنی حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، حج و عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج و عمرہ کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1852 ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں یہ اعتراض کرے کہ یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے یہ زندہ شخص کے بارے میں ہے، اور زندہ کی طرف سے تو عمرہ ہو سکتا ہے لیکن مردہ کی طرف سے عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کی غلط فہمی کا ازالہ اس سے ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے حج یہ زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو حج ہی کی طرح سے عمرہ بھی ہے۔ اگر کوئی کسی مردہ کے نام سے نفلی حج کرنا چاہے تو بلا شبہ کر سکتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی کسی مردہ کی جانب سے عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اسے تشفی نہ ہو تو مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1149 ہے۔ اس میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت کا بیان ہے کہ میری ماں جو وفات پا گئی ہے انہوں نے کبھی حج نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہا لم تحج قط فاحج عنہا قال حجی عنہا۔ یعنی اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں وفات پا گئی ہے اور انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے حج کر لو۔ اس حدیث پاک سے بالکل بات واضح اور ثابت ہو گئی، اگرچہ اس میں صرف حج کا بیان ہے، لیکن چونکہ ابھی بتایا تھا کہ عمرہ بھی حج کی طرح سے ہے، تو جب مردے کی طرف سے حج ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب در مختار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ در مختار میں ہے، الاصل ان کل من اتی بعبادۃ ما له جعل ثوابها لغیرہ وان نواها عند الفعل لنفسه لظاہر الادلہ۔ یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس عبادت کو اپنے لیے انجام دے تو اس کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا سکتا ہے، اگرچہ اس فعل کو انجام دیتے وقت اس نے خود اپنی ذات کے لیے نیت کی ہو، ظاہر ادلہ کی وجہ سے۔ اس کی شرح فتاوی رد المحتار میں ماتن کا قول بعبارت ما کے تحت ہے، اے سواء کانت صلاۃ او صوما او صدقۃ او قراءۃ او ذکرا او طوافا او حجا او عمرۃ او غیر ذلک۔ یعنی یہ ہے کہ
جو عبادت اس نے انجام دی ہے وہ عبادت چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، قرات ہو، ذکر ہو، یا طواف ہو، یا حج یا عمرہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت ہو، یعنی ان سب کا ثواب دوسرے کو اپنے علاوہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو زندوں کے لیے ہے لیکن مردوں کے لیے، تو اسی رد المحتار میں یہ جو اوپر ابھی عبارت پیش کی گئی جعل ثوابها لغیرہ، تو لغیرہ کے تحت فرماتے ہیں اے من الاحیاء والاموات، یعنی زندوں اور مردوں میں سے جس کو چاہے اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو بات بالکل واضح اور ثابت ہو گئی کہ عمرہ یہ بھی زندوں اور مردوں کی جانب سے انسان کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم بریلی شریف، بتاریخ 7 جمادی الاخرہ۔